بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. بس سب کچھ ہو رہا ہے, پاناما نہیں ہو رہا, اور بھی غم ہے زمانے میں پاناما کے سوا. گو کہ فواد چودھری صاحب اس سے ایگری نہیں کریں گے, لیکن بہت اہم اور بھی ایشوز ہیں. پاناما بھی بہت اہم ایشو ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے پاکستان کی سیاست 18 کے انتخابات کے تناظر میں چل رہی ہے, اور یہی ہوا کہ آج صبح یہ خبر ملی کہ سلیم شہزاد, جو کہ 2 دن پہلے اناؤنس کر چکے تھے کہ پاکستان آ رہے ہیں, اور وہ پاکستان آتے ہی وہ دھر لیے گئے. ان کا آنا کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے, خاص کر کے کراچی کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے. سلیم شہزاد کی جو آمد ہے, یہ اس کو کہنا چاہیے تنگ آمد بجنگ آمد, یعنی یہ بجنگ آمد بھی ہو سکتی ہے, لیکن تنگ ان کی طرف سے نہیں, کچھ اور گروپس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. صورتحال کیا بنے گی؟ سلیم شہزاد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. ایئرپورٹ پہ انہوں نے مختصر سی بات کی ہے, ذرا وہ سنیے گا, اس کے بعد پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا سنیے گا. پاکستان زندہ باد کا گایا تھا, اس کے بعد سے میرا ایم کیو لندن سے کوئی تعلق نہ تھا, نہ ہے اور نہ رہے گا. میرے سارے دوست ہیں, سارے دوست ہیں میرے, سب میرے کلیگ ہیں, میرے ساتھ کام. سنا ہے سب کو آپ ایک مٹھی میں بند کر لیں گے انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے. ان کی کوشش ہوگی کہ سب کو وہ اپنے ساتھ لے لیں. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ کے اندر ایک اور گروپ جنم لینے کو ہے, اور یہ کس کوشش کا پیش خیمہ ہے؟ اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو کچھ آشیرواد ضرور ہوگی, کچھ ان کے ساتھ مخلصانہ کوششیں ہوں گی جس کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان آئے ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہے, اور متحدہ اور کراچی کی سیاست میں کوئی نیا پہلو آ سکتا ہے یا نہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ دبئی میں ان کی ملاقاتیں رہی ہیں, سابق گورنر عشرت العباد صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, پرویز مشرف صاحب, اور پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کچھ اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور وہ ہیں شجاعت حسین صاحب کی, پیر پگاڑا صاحب کی. تو کیا مشرف صاحب کی بھی انٹری ہونے والی ہے, یا ری انٹری پاکستان کی سیاست میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دوسری طرف کراچی جا رہے ہیں خان صاحب, اور اب سب کی نظر جو ہے وہ متحدہ کے ووٹ بینک کے اوپر ہے, جو کہ کافی ڈیوائیڈڈ ہے. خان صاحب وہاں جا رہے ہیں, پہلے انہوں نے اناؤنس بھی کیا تھا کہ وہ کراچی بھی جائیں گے, سندھ بھی جائیں گے. دیکھنا یہ کہ وہ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں کراچی سے. اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی اعلان کر رکھا ہے گزشتہ کچھ دنوں میں, انہوں نے یہ کہا کہ سندھ میں ہماری آمد ہونے والی ہے, اور کراچی کے اندر بھی, اور نئے گورنر کی جو تعیناتی ہے اس کو ایک اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل طور پہ جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی تیار ہوگی اور کافی ایکٹیو ہوگی. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ تحریک انصاف کی جو صف بندی ہے کراچی میں, وہ کیا پی ٹی آئی کی وہ ایم کیو ایم کو نقصان دے سکتی ہے, نہیں دے سکتی ہے؟ اور سنا ہے کہ کچھ ڈان لیگز کے اوپر بھی منظر عام پر آنے والا ہے, کچھ آ رہا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر ہیں, کابینہ کا حصہ ہیں, بہت شکریہ. جناب فواد چودھری صاحب سپوکس پرسن بھی ہیں اور سینئر رہنما بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. علی رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ہیں, جانا مانا نام ہے. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے جناب مظہر عباس صاحب, معروف تجزیہ نگار ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. سب سے پہلے علی رضا عابدی صاحب, یہ جو نئی آمد ہے اس کو آپ کس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ اسما. 2 سال پہلے سلیم شہزاد بھائی کو غیر فعال کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے وہ سیاست میں عملی طور پہ حصہ نہیں لے رہے تھے. 22 اگست کے بعد پھر انہوں نے اپنی خود ساختہ طور پہ ایک انٹری کی, جس میں چینلز پہ وہ اپنی ریپریزنٹیشن کرتے رہے, ایز ایم کیو ایم رہے, لیکن نہ لندن اون کر رہے تھا ان کو, نہ وہ لندن کو اون کر رہے تھے, نہ پاکستان اون کر رہا تھا, نہ وہ پاکستان کو اون کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنا موقف ایک پیش کرتے رہے, اور کوشش انہوں نے یہی کی کہ یہ کہا جائے کہ جی اس میں جو ڈویژن ہوئی بھی ہے شاید اس کو جوڑ لیا جائے. اب ہمیں کل جیسے پرسوں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر میں پاکستان پہنچوں گا. ان کا ہماری رابطہ کمیٹی سے یا پھر لیڈرز سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا, نہ ہوا تھا اس کے حوالے سے, نہ ہمیں معلوم تھا. ہمیں خود میڈیا سے پتہ چلا تھا کہ یہ کراچی آ رہے ہیں, اور کراچی پہنچنے پہ بھی آپ نے دیکھا جیسے کوئی بھی ریسیو کرنے ہماری طرف سے بھی نہیں گیا. تو اب ہمارے لیے خود بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ یہ آئے ہیں, آنے کے بعد ان کے اوپر جیسے پہلے 6 سال پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے اپنی والدہ کے انتقال پہ, اور اس وقت پھر 3-4 دن کے لیے آئے تھے, پھر چلے گئے تھے. لیکن اس دفعہ جب آئے ہیں اور پھر آتے ہی ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو یہ اب کل پتہ چلے گا جب وہ میجسٹریٹ کے سامنے کورٹ میں پریزنٹ کیے جائیں گے کہ ان کے اوپر کیسز کیا کیا ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان پہ ڈاکٹر عاصم والا کیس بھی ہے, وہی جو وسیم اختر صاحب جی تھا جو تھا اسی میں ان کا بھی ہے, اور جب باقیوں کی بیل ہو چکی ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی بھی بہت ایزیلی بیل ہو جائے گی.
ان کا سیاسی کریئر اب کے بعد سے کیا ہونا ہے یہ وی ڈونٹ نو. ایم کیو ایم پاکستان کو بھی نہیں ایم کیو پتا، ایم پاکستان کو بھی اور نہیں ایم پتا. کیو ایم لندن سے تو وہ اظہار لا تعلق وہ ہی لا کر تعلق چکے ہی ہیں. کر چکے ہیں. جوائے صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان آیا ہے؟ کیونکہ ایسے اچانک ان کا آ جانا وہ تو ظاہر ہے کہ کچھ لگ رہا ہے. دیکھیں سلیم شہزاد صاحب کا بنیادی طور کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح سے انیس قائم خانی صاحب وغیرہ کے ساتھ جھگڑا تھا پرانا، اور یہ ایک لندن میں اس وقت جب ایم کیو ایم جو ہے وہ ٹوٹ رہی تھی، شکست و ریخت کا شکار ہو رہی تھی، تو سلیم شہزاد صاحب وہ پہلے آدمی تھے جو ایم کیو ایم لندن سے علیحدہ ہوئے، جس طرح سے وہ بتا بھی رہے ہیں اور جس طرح سے علی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ علیحدہ ہوئے تھے. تو جو کراچی کی سیاست ہے وہاں پر اصل میں اب کراچی کی سیاست جو ہے وہ ایک دفعہ جو 80 کی دہائی کی سیاست تھی وہ ٹوٹی ہے، اور اب ایک نئی سیاست وہاں پہ جڑنے لگی ہے. اور اس سیاست میں بنیادی طور کے اوپر مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دیکھیں کراچی کا بھی انٹرسٹ یہ ہے، پاکستان کا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ جو وفاقی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ اپنا اثر بڑھائیں. فرینکلی جو چاہے ایم کیو ایم لنڈن ہے، چاہے ایم کیو ایم پی ایس پی ہے، یا جو بھی اور وہاں پہ چھوٹی جو پارٹیز لگی ہوئی ہیں، ان کی سیاست کی بنیاد یا تو جو ہے وہ ایتھنک ہے، یا پھر ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ چھوٹی جو ایک پالیسیز ہیں وہ ہیں. کراچی ایک منی پاکستان ہے، وہاں سوٹ ہی نہیں کرتا کہ لوکل پولیٹکس کی اتنی بڑی پارٹی وہاں پہ بن جائے، وہ قبضہ کر لے، اور پھر جو الطاف لیکن جو حسین سب نے آپ کیا. لوگوں نے بھی تو اگنور کیا نا ٹوٹلی، یعنی پی ٹی آئی نے بالکل کراچی گئے ہی نہیں. وہ ایک جلسہ کیا، وہ بھی اتنا کوئی اچھا جلسہ نہیں مجھے لگتا تھا، ہے ان لائک پی ٹی آئی میں جلسہ. انفیکٹ آپ کی بات سے ایگری کروں گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ جو جس طرح کراچی پہ جو توجہ دینی چاہیے تھی تینوں پارٹیز کو، بڑی پارٹیز کو، اس طرح سے نہیں دی ہے. اور اگر آپ نے کراچی کو چلانا ہے تو وفاقی سیاست کو آپ کو وہاں پہ لے کے جانا. دیکھیں وہاں پہ صرف اردو سپیکنگ کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پہ بہت بڑی پختون آبادی ہے، وہاں پہ بہت بڑی پنجابی آبادی ہے. اگر ٹرولی کوئی پاکستان کا شہر ہے تو وہ کراچی ہے، جو جس میں وفاق کے سارے رنگ جس میں ہیں. وفاق کے سارے رنگ ہیں. اور ضروری ہے کہ وہاں پہ وفاقی جماعتیں جو ہیں، اور جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے وہاں پہ وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خوش آئند بات ہے. اگر مسلم لیگ نون بھی جائے، پیپلز پارٹی بھی جائے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بینک کے اوپر جو نظر ہے، ووٹ بینک ان کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کا ووٹ بینک ٹوٹنا چاہیے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے ایم کیو ایم کہ ایم کا ووٹ بینک ٹوٹے. یہ پاکستان کے میں کیسے؟ کیونکہ وفاق میں جائے گا. وفاق پسند جماعتوں کو، نیشنل پارٹیز کو یہ جو ہے وہ رنگ جانا چاہیے، اور وفاقی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کراچی کے ایشو کو اڈاپٹ کریں. ایم کیو ایم پاکستان بھی تو اسی لیے پاکستان کا نام ان کے ساتھ جڑا ہے. تو بڑی معذرت کے ساتھ کوئی پاکستان جائیں، یہ تو ہمیں ایک چھوٹی سی لوکل ایتھنک پارٹی تھی. انہوں نے اس کے اوپر بنا لیا اپنا 70s میں، اپنے منجن بیچی انہوں نے. وہ ان کو اس وقت فوجی حکومت بھی ضیاء الحق کی صاحب کی تھی، وہ پیپلز پارٹی کو توڑنا چاہ رہے تھے، وہ الطاف حسین کے ساتھ مل گئے. عابدی صاحب مطلب اب یہ منجن بکنے والا نہیں بکے گا انشاءاللہ نہیں. دیکھیں فواد بھائی ایک ہی سینٹنس میں یہ بھی بولتے ہیں کہ جی ایتھنک پارٹی ہے، پھر یہ بھی بولتے ہیں کہ جی پورا کراچی جو ہے وہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے پورے پاکستان کی بیسک ایتھنک بیک گراؤنڈز کو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کراچی ہی اصل فیڈریشن کا ایک ایگزامپل ہے، جو کہ کراچی میں اور اس سے پہلے بھی پچھلے 30 سال سے اور ہمیشہ سے کراچی میں یہی مکس رہا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے ضرور مہاجروں کی آواز اٹھائی اور مہاجر بیس تھا اور ہے، لیکن باقی کمیونٹیز بھی اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ 85% جب آپ مینڈیٹ لیتے ہیں تو اس میں میجورٹی پورا کراچی بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کراچی میں سیاست کرنا چاہتے ہیں، ٹھپے بھائی جان وہ بھی بتاتا ہوں، جب سیاست اگر آپ کراچی میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایکول فیئر گراؤنڈ دیجئے، نہ کہ ہمارے آفیسز بند ہیں، نہ کہ ہمارے آفیسز بند ہیں، ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو زیادہ برے آرام سے نہیں کرنے دیا جا رہا. آفیسز سیل کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، لڑکے اریسٹ ہوتے ہیں. تو جب ورنہ تو فون کر کے جانا پڑتا تھا. جاتے اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی لڑتی تھی، پیپلز پارٹی بھی لڑتی تھی، باقی الیکشن لڑتے تھے. بیچ میں مشرف صاحب کا جو دور تھا وہ کافی، اس میں فواد بھائی تو مشرف صاحب کے پاس تھے نا پہلے، پھر اس کے بعد یہ پی ایم ایل کیو میں گئے، پھر پیپلز پارٹی میں گئے، پھر اب پی ٹی آئی میں آئے. تو جب یہ انہوں نے یہ جب اے پی ایم ایل میں تھے تو اس وقت ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں بھی سپورٹ کیا کرتے تھے، یہ پھر کیوں میں تھے اس وقت بھی ہمیں سپورٹ کرتے تھے. اچھا لیکن میں پھر اسما میں وہی کہوں گا کہ
آپ ضرور سیاست کریں, سب کریں, لیکن لیول پلینگ لیول پلینگ, یہ تو پیپلز پارٹی خیر کہتی رہی ہے, ابھی لیکن ملی ہے لیول پلینگ. ابھی ان کی پارٹی بھی جا رہی شکریہ ہے, ابھی پی ایم ایل این, شکریہ بالکل, جنرل بلال اور اکبر. شکریہ پولیٹیکل پارٹیز بھی, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی شکریہ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. انہوں نے اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پی ایم ایل این کے اندر آپ لوگ بھی تو وہاں پہ جا رہے ہیں, مطلب یا آپ لوگ اس ریس میں نہیں ہیں, آپ کا ایک ہی ایم این اے تھا, وہ بھی پھر پیپلز پارٹی کے پاس آ گیا اور وہاں سے انہوں نے پھر جیت لیا الیکشن, وہ بھی آپ سے نکل گیا. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہ پورے پاکستان کی سیاست سے مختلف رہی ہے. اگر ہم ماضی کی ساری بات کریں, جو باتیں ابھی دوسرے ہمارے پارٹیسپینٹس کر رہے ہیں, یقیناً ایم کیو ایم نے جو سیاست کراچی میں کی ہے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی پارٹی نے نہیں کی. جو الزامات ایم کیو ایم کے اوپر لگتے رہے اور جو سیاست کے اندر تشدد کا کلچر ہمیں نظر آیا, اور پھر اس کے بعد بوری بند لاشوں سے لے کے بھتہ خوری تک, ٹارگٹ کلنگ تک. اچھا, اس بات کے اوپر فواد چودھری صاحب بھی سر ہلا رہے ہیں, مطلب یہ پنجاب کا سمجھے آپ, پنجاب سر ہلا رہا ہے, اسے پنجاب کی پارٹیاں ہوا نہیں, انفارچونیٹلی. ہاں نہیں ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. ہمیشہ یہ بات کلیم کی ہے کہ کراچی ہمارا بھی اتنا ہی شہر ہے جتنا کسی بھی اور پاکستانی کا ہے, کسی بھی اور سیاسی جماعت کا. ریپرزینٹ نہیں کیا نا وہاں سے. یہ کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ مل کے ایم کیو ایم کو کارنر کرنا چاہتی ہیں. میں تو ایک آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ سیاست کراچی کی باقی تمام پاکستان کی سیاست سے مختلف رہی ہے. تشدد بھی رہا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں, اس میں ان کی اپنی جو ہے وہ ججز کے ریمارکس موجود ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز جو وہاں جب جوائنٹ ایکشن وہ اپنا انویسٹیگیٹنگ ٹیمز بنتی رہیں, ان سب کے ریمارکس موجود ہیں کہ جناب یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں, عام وہاں پہ پالیٹکس. ویسے وہاں ساری جو ایک وہ آئی تھی نا آبزرویشن, اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کی تھی, انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ پی ایم ایل این. پی ٹی آئی پی ایم ایل این نام لیا انہوں نے. اچھا آپ کو نہیں تو پی ٹی آئی کا نام تھا, اس ججمنٹ کے اندر تھا نام پی ٹی آئی کا. سوری ریمارکس تھے, ریمارکس. میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں, اس میں کچھ جو سپریم کورٹ کی جس ججمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, اس میں وکیل کے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں, جو آبزرویشنز اور جو ججمنٹ ہے اس میں بالکل نہیں تھا. پی ٹی آئی کا کہاں یا پی ٹی آئی کا ہم پہ تو ایلیگیشن ہی ہے, ممی ڈیڈی پارٹی کا کہنا تھا کہ تمام اس وقت یہ پی پی میں تھے, اگر میں غلط نہیں, سنیے اس وقت یہ پی پی میں تھے, ان کی ٹویٹس نکال لیں. ہوتا ڈنڈا, اس وقت یہ بھی پی ٹی آئی کو برا کہہ رہے تھے, ڈنڈا تو علی رضا عبدی اس وقت یہ بھی پی ٹی آئی کو برائی کہہ رہے تھے. میں مظہر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں. مظہر صاحب آپ ایگری کریں گے, جو ملیٹنٹ ونگز کی بات کی تھی آپ نے, تو یہ کور کیا تھا سپریم کورٹ میں کی جو رجسٹری وہاں پہ بیٹھی تھی, کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ایکسپٹ پی ایم ایل این شاید تھا, یا وہ بھی تھے, ان کا بھی ملیٹنٹ ونگ تھا اس وقت, نہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ میں کراچی بے امنی کیس میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی وہ سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن نہیں تھی, وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ تھی جو سبمٹ کی گئی تھی سپریم کورٹ میں. اس میں غالباً پی ٹی آئی کا نام نہیں تھا. اچھا, ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا تھا. نہیں, آپ کو غلط لگ رہا ہے. اچھا چلے اب اس پہ بات کر لیتے ہیں, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں. بالکل اس میں میری جی بات جی تو جی سن لیں. جی مصعب, اس میں دیگر جماعتوں کا تھا, جس میں جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے کانٹیسٹ کیا تھا اس چیز کو. انہوں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ جی ہمارا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے اور ہمارا نام اس رپورٹ سے خارج کیا جائے. تو باقی جو پیپلز پارٹی کے لنک دکھایا گیا تھا وہ پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے دکھایا گیا تھا, جس کو پیپلز پارٹی خود کہتی ہے اسے اون نہیں کرتی اس طرح. ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو گئی تھی, تو مختلف جماعتوں کے حوالے سے انٹیلیجنس رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی, وہ سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشنز اس کی بنیاد پہ نہیں تھی, اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اس رپورٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے, جس کے بعد وہ کراچی آپریشن ہمیں نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک ملیٹنٹ ونگ کا. لیکن دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بہت سی تقریبات میں, الیکشن وکٹری میں, ایون لائرز جو ہے وہ آٹومیٹک گنز چلاتے ہوئے نظر آئے. پنجاب گورنمنٹ بتائے گی کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی. جب آپ اس طرح کے لوگوں کے, آپ نے اپنے پارٹی کے رہنما, آپ کے اپنے پارٹی کے ورکرز اس طریقے سے پبلکلی گنز چلائیں گے, فائرنگ کریں گے. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے مصعب یہ ان سے بھی سوال ہوگا, سیلیبریٹ کرتے ہی بالکل. نہیں ہے. اچھا ان سے یہ سوال, کلچر چینج کرنا جو ہے میرا خیال ہے جو ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اگر چاہے وہ لائسنس اسلحہ ہو, لائسنس اسلحہ بھی آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. مظہر صاحب ان کو میں تو یہ پوچھوں گی, چوائس صاحب
اس اچھا، طریقے سے استعمال نہیں میرا کر آواز سکتے. نہیں جا لیکن رہی. میرا خیال ہے ہاں. اس کو الاؤ کیا جاتا ہے. الیکشن جیتتے ہیں تب ہم فائرنگ کرتے ہیں, شادی پہ ہوتے ہیں تب ہم فائرنگ کرتے ہیں, کسی کی سالگرہ ہوتی ہے تب ہم فائرنگ بالکل کرتے ہیں. بالکل. اچھا بار مظہر صاحب, ایسوسیشن میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, آج جو چودھری نثار صاحب کا سپریم کورٹ میں جواب آیا ہے اس میں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کالعدم تنظیموں کا اسلام آباد کے اندر جلسہ ہو رہا ہے. یہ چودھری صاحب سے پوچھوں گی بریک کے بعد. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ملیٹنٹ ونگز کی, اور اسی ریفرنس میں ڈاکٹر صاحب یہ بات ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں پتہ ہوتا. مظہر صاحب نے کمنٹ کیا تھا, آپ کچھ کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے گزارش ہے جی کہ مظہر صاحب کو یقیناً پتہ ہوگا جتنی وہ معلومات رکھتے ہیں کہ جو اس طرح کے شادی بیاہ کے موقع پہ یا جو الیکشن جیتنے کے بعد فائرنگ کے یہ واقعات ہوئے ہیں پنجاب میں, بالخصوص اسلام آباد میں بھی بہت سخت ایکشن لیا جاتا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ خوشی کے موقعوں کے اوپر, تہوار کے اوپر چاند نظر آ گیا عیدگاہ, لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی. یہ بدقسمتی کی بات ہے. لیکن یہ پنجاب میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی عمل درآمد. جی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں یہ قانون ہے کہ اگر کسی کی شادی میں فائرنگ ہو تو وہ رات جو دلہا ہے وہ حوالات میں کاٹتا ہے. ویسے آج سپریم کورٹ میں کہا ہے, متعدد ایسے واقعات جسٹس ہوئے امیر ہیں ہانی صاحب کا تھا, جب شادیوں میں آج فائرنگ ان ہوئی کا ہے تھا کہ وہ رات کون نہیں دلہا کو جانتا, جیل میں ڈاکٹر کاٹنی پڑی ہے, صاحب کون تھانے نہیں میں. جانتا کہ کالعدم تنظیمیں پنجاب کے اندر ہے. یہ آج یہ ریمارکس تھے جج صاحب کے اور اعلیٰ عدلیہ کے. سو یہ مجھے بتا مطلب دیں کہ کالعدم تنظیمیں پاکستان کے کس شہر میں نہیں ہیں؟ مطلب کون سا شہر ہے پاکستان کا جہاں پہ خدا نخواستہ یعنی حکومت کی دھماکے نہیں ناکامی ہوئے, آپ دھماکے نہیں ہوئے؟ نہیں, آپ بھی کچھ شہر میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میں ان کو بھی پاکستان کے شہر سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں, مگر ان یہ کی ہر ذمہ جگہ ہے داری اگر بدقسمتی کے پی کے اندر ہے تو ہم نے وہاں تو پہ تو اس طرح کی, سب سے انہوں effective نے ہوئی ہے, سب سے آج بلکہ improvement JUIF کا ایک مدرسہ بند کیا گیا. سب سے effective implementation ایپ کی وہ دہشت گردی پاکستان کا ایک مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی جو 2013 میں تھی پاکستان میں جب ہم نے حکومت سنبھالی, آج 2017 میں دہشت گردی اس طرح نہیں ہے. آپ واقعات کی آپ دیکھیں, آپ خود اس کے اوپر کوئی سروے شروع کریں. نہیں, میرا خیال ہے انڈین آرمی نے شروع کیا تھا. مطلب اس طرح کی جگتوں سے آپ جو مرضی کہنے کی کوشش کریں, ہر چیز میں نے بہت کی یہ جگت نہیں ہے, جگت ہی ہے نا بھائی. میری ایک بات سنیں, جو الزام تو ظاہر ہے میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تھو, اپوزیشن کا اور کام کیا ہے, جہاں الزام لگانا, کا کام انہوں نے کیا جو انہوں کا کام غیر سنجیدہ رویہ رکھنا, ایکسٹریمزم کے اوپر ایک بجائے ٹکے اس کا کام کے انہوں یہ نے لوگ کیا. اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں. یہ سارے انڈر گراؤنڈ بھی تو گئے ہیں نا, پنجاب کے اندر تو یہ ہم بڑے انڈر خوش ہیں گراؤنڈ کہ ہے. یہ اگلے الیکشن تک یہی کچھ کرتے رہیں. ہمارا راستہ تو مزید آسان یہ جو کر دیں گے. ریمارکس آپ نے MKM کے اوپر دیے, ہم کہتے ہیں بالکل اگر آپ نے ایسا کہا ہے اور ان کی تشدد والی پالیسیز رہی ہیں تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر سے سب ٹھیک ہے اور انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کالعدم تنظیموں کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ کے اوپر ان کے کوئی ہیڈ کوارٹرز ہیں یا فلاں. میں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ ان سے دہشت گردی ہوتی ہے, ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور پاکستان کا ہر شہر اس سے متاثر ہوا ہے. ٹھیک بات. پاکستان کی اچھا بلا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریق تمام مذاہب کے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں. آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے خلاف دہشت گردی اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوئی. صحیح بات ہے. اچھا میں اس کے اوپر کسی وقت پورا پروگرام کروں گی, ابھی تو میں کراچی پہ کر رہی ہوں. مظہر صاحب, یہ سلیم شہزاد صاحب کی آمد کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, کوئی نیا دھڑا آپ کو لگتا ہے کہ بنے گا وہاں پہ کراچی میں یا نہیں MKM کا؟ نہیں, یہ تو مجھے شاید مشکل لگ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ابھی بات ہو رہی تھی, دیکھیے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا ہے, مزید برآمد ہوگا. اس میں سے 1% بھی اسلحہ ایسا نہیں ہے جو کراچی میں مینوفیکچرڈ ہوتا ہو. تو کہیں سے اسلحہ آتا ہے جو استعمال ہوتا ہے. طے یہ کرنا ہے کہ یا تو پورے ملک کے لیے اسلحہ کو زیور بنا دیں یا پورے ملک کے لیے زنجیر بنا دیں اسلحہ کو. بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں یہ اسلحہ زیور ہو اور کہیں یہ زنجیر ہو. تو جب آپ اسلحہ جہاں سے مینوفیکچرڈ کرتے ہیں, ڈی ویپنائزیشن کی پالیسی اسی وجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شہر سے اسلحہ ریکورڈ کر دیں. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے میں صاحب, لیکن فواد صاحب یہ بیسک پرابلم ہے کہ ہم اسی وجہ سے سر اس کی وجہ یہ نا کہ آپ کی سوسائٹی پولیٹیسائز نہیں ہو رہی تھی. اس کی اب تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے کراچی میں سب سے اہم توڑ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں جا کے کمپیٹ کریں.
एम के एम के साथ अगर इनका वोट बैंक बिल्कुल पहली बात तो मैं आपको वो दोबारा जो आप पहले कह रही नहीं, वो बिल्कुल पीटीआई नहीं थी, पीटीआई बिल्कुल उसमें नहीं थी, मैं क्योंकि check हमारे जो है बेचारे आप देख रहे हैं, अली जैदी है, इमरान इस्माइल है, अलीम आदिल शेख हैं, फिर दोस्त नकवी साहब हैं, वो बेचारे क्लाशनकोव चलाने वाले थे। फैसल वाडा है, वो सिर्फ फैसल आगे वाडा पीछे सिर्फ मोटरसाइकिल गाड़ियां वाला लेके। आदमी है, बस हाँ। मोटरसाइकिल से नहीं, ज्यादा वो भी कुछ वाकई नहीं ऐसा चला। नहीं है, ये बिल्कुल बात militant तुम नहीं है, शुक्रिया आपका, आपने ये मगर मान थोड़ा लिया। सा वीआईपी कल्चर है। वीआईपी है, लेकिन बेचारा वो क्लाशनकोव सलीम वाला शहजाद के हवाले नहीं। से दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखें, कराची में जो बात ये कर रहे हैं ना, इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो पुलिस है, आपकी पुलिस इनफेक्टिव है फ्रैंकली। अगर आप कराची में, अगर आप जो टीटी पिस्टल्स हैं वो कराची में आप कैसे उसको आने से रोकना या उसके इस्तेमाल, जब तक लोकल एसएचओ की पनाह ना हो, पनाहगीरी ना हो ना, जुर्म नहीं हो सकता। सिर्फ लोकल एसएचओ की लोकल ईमान से एसएचओ बताइएगा से कि बड़ा ये तगड़ा असलहा कोई जो नहीं है। नेटो का आता रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस था, वो आपको तो पता वो जो होगा कि- नेटो का इसलिया था वो उस वक्त कैसे वहां पे पहुंचते थे, सबको पता है ना। ये जो इनका जो एमकेएम ने एक जो कल्चर क्रिएट किया था वहां पर 80 और 90s के अंदर और 80s के शुरू में, उसके बाद तो वहां पर सियासत हो ही नहीं सकती थी। जो कह रहे हैं ना अली भाई के लेवल प्लेइंग फील्ड है, अभी तो मिली है लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी तो जाके वहां पे बाकी पार्टीज जो हैं वो जाके एक्टिविटी कर सकती हैं, वो वहां पे जा कम से कम कराची में आप आज शुरू हुआ है, कराची ओपन अप हुआ है, अब तो वहां पे एक नेशनल पॉलिटिक्स का आगाज होगा और शुरू होगा। और ये तो इसको वजन है इस वेलकम बात करें में आप। वैसे। नहीं, पहली देखिए- बार पॉलिटिकल पार्टीज जाना शुरू देखिए हो जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि एमक्यूएम ने शुरू किया या फिर दहशतगर्दी की, भत्ताखोरी की, टारगेट किलिंग की, बोरी बंदाशों की जो सियासत थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 18,000 से ज़्यादा कारकुनान शहीद हुए हैं, जिसमें स्टेट ऑपरेशन भी हुआ है और फिर बाकी तंजीमों ने भी ऑपरेशन किया, उनके खिलाफ अटैक्स किए हैं। अब पीएमएलएन की ज़ेली तंजीम एक हो सकती है लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, जिसको ये चौधरी निसार साहब भी जाके मुलाकात करते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी करती है। इनकी तालिबान हो सकती है, जो कि इनको कहती थी कि जी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा इमरान खान, जब तालिबान से बात करने आप जा रहे होंगे। तो सब इनके पास भी ऐसे बात नहीं है ही थे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ जब 64 में जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन पे जब अयूब खान से वहाँ से जब लोगों को ला के अटैक कराया गया, उस वक्त मुत्तहदा नहीं थी। और फिर इसी तरह बहुत सारी महाजिर बस्तियों पे जो बाद में 80s में भी सुराबगोट पे वो तो वो जो establishment हमले की हुए, गलतियां रही नहीं ना, वो गलतियां तो- देखिए हाँ, जी, वो जब तो ये रही गलतियां रहती हैं तो फिर उसके बाद रिएक्शन आता है। उसी रिएक्शन के तहत अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेकिन भी जनरल बहुत सारी- मुशर्रफ के दौर में लेकिन आप इसी बात सुनिए- एमकेएम को खुला हाथ अच्छा, मिला अब था आप सर। जनरल मुशर्रफ का दौर देखते हैं तो अब अभी वेबसाइट्स पे पढ़े में कोई भी जाके ऑनलाइन जाके कंपैरेटिव चार्ट्स निकाल ले कि जी मुशर्रफ साहब के दौर में कितनी टारगेट किलिंग हुई और 2009 के बाद से जब से जुल्फिकार मिर्जा साहब आए थे उसके बाद कितनी टारगेट किलिंग कराची में हुई है। तो ये सारा मलबा मुत्तहदा पे डाल देना आसान बहुत है। ये उसी और तरह का इतना- केस तो नहीं है जैसे पीएमएलएन का हम लेकिन उन पे इल्जाम लगाते इन- हैं कि जी वो कहते हैं अभी तो अमन है, हमारे सामने कुछ भी नहीं इनके है, सब पास underground। पीएमएलएन के पास जी कंप्लिसिटी है अभी जो कलादम तंजीमों की, जिसको ये सपोर्ट करते हैं बाकायदा। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त आएगा जिसमें जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चौधरी निसार साहब जितनी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो उनको अनबैन करा दें और लिबरल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको वो बैन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, ये वैसे काफी सख्त बातें हो गई हैं चौधरी साहब, मैं इस पे आपका कमेंट जरूर लेना चाहती हूँ और मजहर साहब से भी बात करेंगे कराची की पॉलिटिक्स पे। एक और ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, मैं साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कराची की पॉलिटिक्स पे। मैं क्विकली मजहर साहब से पूछ लूं, सलीम शहजाद साहब का सर वो सवाल बीच में रह गया था, वो उनके आने से क्या होगा, यानी धड़े और होंगे, फिर मुशर्रफ साहब की मीटिंग्स हो रही हैं, मतलब कोई नए अलायंस बन सकते हैं 18 से पहले? देखिए बनने के चांसेस तो हैं, इसलिए कि मुशर्रफ साहब अपना कोई रोल प्ले करना चाहते हैं। जो कौमी सतह पे स्पेस है वो तो ऑलरेडी फिल्ड है, क्योंकि वहाँ जो इस वक्त जो कैंप्स हैं वो बहुत क्लियरली डिवाइडेड हैं बिटवीन पीटीआई और पीएमएलएन। अब उसमें जगह कहीं भी नहीं बनती, इवन पीपल्स पार्टी की जगह नहीं बन रही तो मुशर्रफ साहब की कहाँ से बनेगी। लेकिन अर्बन सिंध में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक बड़ा वैक्यूम बन गया है। जो 22 अगस्त से पहले भी सूरत हाल ख़राब हो रही थी और अब 22 अगस्त के बाद भी, तो एक क्लियर डिवीजन विद इन द एमक्यूएम नज़र आ रही है हमें। एमक्यूएम लंदन एक तरफ है जिसपे गैर एलानिया पाबंदी है, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान है, तीसरी पाक सरजमीन पार्टी है। जो सलीम शहजाद साहब ने आखिरी मरतबा मुशर्रफ साहब से गुफ्तगू की थी, उनकी ख्वाहिश थी कि जी पाक सरजमीन पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान मर्ज हो जाएं, एक हो जाएं। उसमें मुशर्रफ साहब ने अपनी कोशिश भी की,
پھر یہاں سے خواجہ اظہار الحسن دبئی گئے, انہوں نے مشرف صاحب سے ملے, اور ان سے جو بات ہوئی تھی میری, انہوں نے خواجہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ بنیادی طور پہ سلیم شہزاد صاحب کیونکہ کافی کٹے ہوئے تھے گراؤنڈ ریئلٹیز سے, تو انہوں نے جو مشرف صاحب کو جو بریفنگ دی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے ان سے کہا کہ جو سچویشن گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ بڑی مختلف ہے, آپ یقیناً اپنا رول پلے کریں. اب مشرف صاحب کے پاس آپشن جو ہے وہ کسی ایک سنگل ایم کیو ایم کے ساتھ جانے کا آپشن نہیں ہے ان کے پاس. وہ اس وقت ایک طرف چودھری شجاعت جو ہے وہ بھی تقریباً ان کی وہی اس وقت پنجاب میں حالت ہے جو اس صورتحال میں ہمیں یہاں کچھ جماعتوں کی لگ رہی ہے. پی ایم ایل کیو کو بھی اسپیس چاہیے, پی ایم ایل کیو کو اتحادی چاہیے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشرف صاحب ان کو سنبھال سکتے ہیں, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک مشرف صاحب کے سلیم شہزاد بینر تلے. اچھا, سلیم شہزاد کا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کسی کوئی نیا گروپس کی طرف نہیں جائیں گے. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی کو کسی طریقے سے منیمم پوائنٹس پہ لایا جائے. بالکل, اور ویسے لندن کے لوگوں کو بھی کوشش کی جائے کہ اگر مائنس الطاف بالکل, ابھی ڈاکٹر فاروق ستار سے ہم نے انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر صاحب, تو وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں, ایون پی ایس پی کے ساتھ بھی وہ چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ جو ویکیوم کی بات ہو رہی ہے -1, اب وہ +1 بھی ہو سکتا ہے مشرف صاحب کی صورت میں, نہیں؟ دیکھیں سیاست میں تو ہمیشہ امکانات ہوتے ہیں اور سیاسی الائنس جو ہیں یہ بنتے رہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آپس میں الائنس بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے میں ضم بھی ہوتی ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کراچی کی اب ڈائنامکس بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے, اور جس طرح ایم کیو ایم نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پالیٹکس کی وہ میں دوبارہ دہراؤں گا وہ بات نہیں, لیکن وہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور ہمارے اوپر جو الزامات ابھی ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں جناب کہ ان کی فلاں آؤٹ فٹس اور فلانی جو کاروائی پنجاب میں ان تنظیموں کے خلاف ہوئی ہے, پورے پاکستان میں کسی کے خلاف نہیں ہوئی. بالکل نہیں. مطلب جو آپریشن پنجاب میں, اور میں آپ کو بڑے کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, مطلب مسرور نواز جھنگوی کو آپ نے ایم پی اے بنوا دیا ہے, الیکشن لڑوا دیا ہے, پھر ہمارے ٹکٹ سے تو الیکشن ہی لڑا نہیں لڑے, لیکن ان کو ان کی ہیٹ سپیچ پہ آپ دیکھیں نا, انہوں نے جو کہا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پہ پڑا. میں آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا, پنجاب گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہیے شمار دوں گا کہ جو تحریک انصاف کو ٹیررسٹ نہیں تھی, 144 لگا ہوا تھا. اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز پنجاب کے اندر ہوئے ہیں, اور جتنے لوگ یہاں سے پکڑے گئے ہیں میں پوری تفصیل آپ کو سر آج چودھری نثار صاحب نے جواب دیا نا, وہ بھی پڑھ, انہوں نے کہا جی اسلام آباد میں پرمیشن میں نہیں دیتا. آپریشن ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ تو ذاتی طور پہ خود اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہے ایم کیو ایم, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کہیں, تو ہمیں وہ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس کیا ہے اور ایم کیو ایم کی کیا پالیٹکس رہی ہے. کراچی میں جا کے اپنی پارٹی کی ثابت ہو جاتا ہے. ہم نے جو اپنے ابھی نئے جو ہم نے گورنر لگائے ہیں, میں ذرا بات مکمل کر لوں, میں تو آپ کی بات بڑی خاموشی سے سنتا ہوں اور پھر اس کے بعد جو آپ بیچ میں شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو نئے گورنر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے محمد زبیر کی شکل میں, انتہائی ڈائنامک اور وائبرنٹ آدمی ہے, تو پی ایم ایل این بالکل اس بات میں بالکل انٹرسٹڈ ہے کیا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ بڑھائیں گے. اچھا, یہ جو سب بات ہو جی ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی, پھر میں چوہدری صاحب کے پاس بھی آؤں گی, مطلب یہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہیں گے, کچھ کرنے کا وقت ہے. اگر ایم کیو ایم ڈیلیور کرے گی اپنے لوگوں کو تو کوئی نیا ویکیوم جو ہے وہ کوئی اور پارٹی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتی. میں تو کہتا ہوں کہ باقی پارٹیز آئیں آ کے, اگر سمجھتی ہیں واقعی میں اتنے عرصے کے بعد کہ کراچی کو اون کرنا چاہیے تو آئیں. آنے کے بعد ہاں اب چاہ رہے ہیں نا, چاہ رہے ہیں. الیکشن سے سال 1.5 سال پہلے ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی چاہتے تھے, لیکن کراچی میں بہت ایشوز ہیں, صرف لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے, یہ تو اس پہ آپ کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے. باقی کراچی میں جابز کا ایشو ہے, لوگوں کا سینسس کا ایشو ہے, کہ وہ تو پاکستان لیول ہے لیکن کراچی میں زیادہ ہے. کوٹا سسٹم ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ پینے کے پانی کا ایشو ہے, صحت کا ایشو ہے, بہت سارے ایشوز. اگر آپ نے ایم کیو ایم کو سمجھ لیں, بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کو کہ جی ایم کیو ایم دبا دیے, کارنر کر دی, اس کے بعد سارے کود کے آ گئے. ولچرز کہتے ہیں نا ان کو, سیاسی گدھ کہتے ہیں, کہ وہ آ کے مرے ہوئے کا گوشت کھانے کے لیے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ایشو کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس وقت تک کراچی کا حالات وہی رہیں گے. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں, پہلے یہ تو میرے سوال کا جواب کراچی کی میں دیکھیے جی, ابھی تو میں سچی بات ہے نا, آپ نے کہا ہے نا, آپ نے کہا کہ ولچرز آ گئے, مرے ہوئے چیزوں کو کھانے کے, مرا ہوا کون ہے؟ میں تو یہ ایم کیو ایم کی لاش ہے یا وہ کراچی
کراچی کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کراچی کے لوگوں مجھے یہ بتا میں دیں متحدہ قومی موومنٹ کو کہہ رہا ہوں اس وقت کے جی بالکل متحدہ قومی موومنٹ ابھی اس پوزیشن پہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ تو آ کے پھر وہ کالا کلوٹا بول جاتے ہیں کوئی آ کے آپ پہلے کوئی آ کے دوسری باتیں کر جاتا ہے لیکن اب آپ کی خود کی سمجھ میں فرق ہے جب تک آپ کراچی کو نہیں سمجھیں گے اور اسی طرح کی سوچ رکھیں گے اپنی فیوڈل کلونیل مینٹیلٹی رکھیں گے کلونیل مینٹیلٹی پہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس بات پہ ہے یعنی پنجاب کو ابھی بھی بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا ہے نہ کہ یہ کہ مطلب دیگ کے چاول جو ہے وہ اپنے حصے میں زیادہ کرنے والا جو الزام پنجاب یہ آسمان ویسے ٹو بی فیئر ود 18ویں ترمیم کے بعد یہ تو معاملہ ختم ہو گیا ہے. اب تو دیکھیں سندھ کو 60,000 کروڑ روپیہ ملا ہے پچھلے 7 سالوں میں. یہ بات کرنی کہ وہ پیسے کیسے خرچ ہوئے ہیں کدھر گئے ہیں یہ تو پھر ان کا کام ہے نا پوچھیں. مطلب سندھ کے علاوہ پورے پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی جی کو ٹرانسفر کر دیں آپ کہ جی میرے گنے کی سپلائی نہیں ہوئی تو آئی جی ٹرانسفر ہو جائے. اب اس طرح تو گورنمنٹ نہیں چلتی. دیکھیں اب چونکہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی نہیں ہم اس پہ بات نہیں کرتے یہ جو ویکیوم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہاں پہ وہ تو پیسہ وہاں پہ گیا ہے اور ایک کنسنسس سے یہ پاس ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ اور وسائل کے اندر جو شیئرنگ ہے وہ ہوئی تھی. پنجاب نے 80,000 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. پنجاب میں اوبیسلی چونکہ آئی ٹاپک نہیں ہے کہ ابھی آپ رکھیں گے تو اس کو دیکھیں گے کس طرح ضائع کیا ہے پیسہ انہوں نے. سندھ نے کس طرح سے پیسہ ضائع کیا ہے بالکل اٹھا کے. اور کراچی میں علی کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ جائیں کراچی میں کراچی میں بالکل سب سے کم پیسہ کے پی نے خرچ کیا ہے. سب سے بڑی ریفارم وہاں پہ ہوا ہے. وہاں پہ کے پی کی پولیس بدل گئی ہے پٹواری کا نظام بدل گیا ہے. سب سے کم پیسے خرچ کر کے نہیں سر یہ نہ کریں آپ جا کے دیکھیں جو یہاں پہ یہ جو معاملہ ہے جو ان کا یہ جو آپ آج چونکہ موضوع کراچی کے اس کے اوپر ڈیٹیل پروگرام کر لیں آپ پنجاب ورسز کے پی میں آپ کو بتا دوں جو آپ کی کراچی کی جو سیاست ہے اس میں جو عمران خان صاحب جو جا رہے ہیں میرے خیال میں تو علی جیسے لوگوں کو جو بھی پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وفاق کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ تمام لوگوں کو پی ٹی آئی کی طرف آنا چاہیے. یعنی آپ نے پاکستان کی سیاست کو حب الوطنی کو کہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو نہیں جوڑ دیا کیونکہ آلریڈی ان کو ڈرائی کلینز کے اندر وفاق کی سیاست کرتی ہے پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ نہیں ہے نہ ہمارے ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے انہوں نے کہا پی ٹی آئی میں آنا چاہیے. پی ٹی آئی میں آنا چاہیے. جو کراچی کی سیاست کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں. آئے دیکھیں انہوں نے کس طرح سے پشاور کو تبدیل کیا. کرپشن کے ایشوز ان کے نہیں ہیں وہاں پہ آپ کو وہ دعوت دے رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں یہ کیا بات آ جائے گا اور بھی لوگ آ رہے ہیں ابھی تو فی الحال تو ان کے میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ کوئی خان صاحب کے بانی کے وہ پارٹی کے بانی جو ہیں وہ کسی پی ایم ایل این میں چلے گئے. ابھی کل ہی میرے خیال میں شاید کوئی آئی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور آگے بھی بہت سارے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ان کے کچھ کراچی میں جو ان کے کچھ لیڈرز ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ شاید ہمارے پاس جوائن کر جائیں. تو یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کون سے ہیں جو آ سکتے ہیں. دیکھیے گا وہ خود کچھ دنوں میں سامنے آ جائیں گے. تو دیکھیں کراچی میں اگر آپ نے رات کو بھاگ کے چلا گیا تھا وہ راتوں رات بھی آ گیا تھا جو الیکشن لڑ گیا تھا تو اب کیونکہ وہاں پہ انہوں نے تنظیم نہیں رکھی نا ان کو انہوں نے کوشش نہیں کی. جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے جب لوگ ایم کیو ایم میں آیا بلدیاتی الیکشن دیکھے 2013 کی ایک ہائپ رات کو بدل جایا کرتے تھے وہ دن ہوا ہوئے. 2013 کی ایک ہائپ اپنی جگہ پہ تھی وہ ایک ببل تھا وہ اس میں لوگوں نے دیا کیا پورے پاکستان پہ. لیکن 2015 میں پی ٹی آئی کا آپ کو پتا چل گیا جو کہ 1.5 سال پہلے. اچھا مزہ صاحب اس کو کنکلیوڈ کیسے کریں گے کہ اب ساری چیزیں اور عمران خان صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں ویکیوم واقعی فل کر سکتی ہیں یہ نیشنل پارٹیز یا وفاق کی پارٹیز جسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آسما میرا خیال ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں نے دیر کر دی ہے. صرف حکومتی اقدامات کافی نہیں ہوتے پارٹی آ کے کام کرتی ہیں جب ووٹر ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. 2013 سے 2016 تک نہ پی ایم ایل این نے سندھ میں آ کے اس طریقے سے پولیٹیکل ورک کی بات کہہ رہا ہوں میں. نواز شریف صاحب وزٹ پر آ جائیں عمران خان وزٹ پر آ جائیں جس طرح ٹرانزٹ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ آ کے چلے جائیں. یہ سیاست نہیں ہوتی. آپ نے وہاں اسپینڈ کرنا ہوتا ہے وقت دینا ہوتا ہے پارٹی پرفارمنس کو دینا ہوتا ہے. میں اگر ایک لفظ میں کہوں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی اندرون سندھ پولیٹکس پیتھیٹک رہی ہے. انہوں نے چیلنج کو لیا ہی نہیں.
وہ اتنے بڑے کمپٹیٹر بن سکتے تھے تو اتنے وہ سالوں تو میں، تسلیم کر رہے ہیں، انہوں نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں دی. آپ دیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں اور کہ اب نہ ہم ہی دونوں کراچی جائیں میں، گے وہاں کراچی پہ. میں تنظیمی سطح پہ اتنی بری صورتحال ہے. اچھا، تو بالکل مجھے صحیح بات اس ہے. آئندہ الیکشن میں ویسے یہ ایم کے ایم کے لیے بھی تو بہتر ہوگا جب ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ جا کے مقابلہ کریں گی، تو آپ کی جماعت کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی، سب کے، پی ایم ایل این کے لیے بھی. مظہر بھائی کی بات جو ہے اس میں صحیح ہے، اس میں وزن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کراچی کی جس طرح کی سیاست ہو رہی تھی، فرینکلی پی ٹی آئی نہیں مقابلہ کر سکتی. اگر آگے سے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو بندوں کو اٹھا کے لے جائیں، رات کو جو ہے وہ کلاشنکوف پہ اب اوپن ہوا ہے، اب وہاں پہ ایک سیاست شروع ہوگی. اور اب جو ہے اندرون سندھ تو کرنا چاہیے ہاں تھا، اندرون بالکل. سندھ بھی دیکھیں نہیں، آپ وہاں پہ حیدرآباد بھی میں بالکل کر آپ کی لیتے، بات میرپور صحیح ہے، خاص میں یہ کر لیتے، وہاں بھی معاملہ صحیح متحدہ ہے. لیکن اس پہ ایک توجہ آئی ہے جس طرح سے اس وقت جا رہا ہے کراچی. مجھے لگتا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گی کہ کراچی نے بھی وفاق کے دھارے میں آنا ہے، کراچی نے بھی وفاقی پارٹیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. سندھ میں بھی جو پیپلز پارٹی کا، چونکہ ابھی تو کوئی ہے نہیں نمائندہ، لیکن جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا کہ صرف سندھ کو کیپچر کر لے گی. پیپلز پارٹی پہ اس لیے ٹرسٹ کرتا تھا سندھ کہ وہ وفاق ڈیلیور کرتی تھی سندھ کو. یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی اس لیے، سندھ اس لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا رہا. لیکن ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ باقی صوبوں میں نہیں ہے نا پیپلز پارٹی کے لیے، یہ بات تو آپ مانیں گے؟ پیپلز ان پارٹی کے لیے کہاں ہے؟ نہیں مجھے بتائیں. پنجاب میں، کے پی میں کہاں پہ نہیں ہے؟ وہ تو ان کو زرداری سیکیورٹی کا اتنا خطرہ ہے، وہ بیچارے ابھی بلاول فیصل آباد آئے تھے، وہ جس طرح سے کر کے گئے لیکن جو کیمپین. ان کی اپنی یہاں گورننس کے حالات ہیں، جو